مردان کی یہ سٹوری ہے کہ پی کے میں ایک روڈ ہے وہاں پہ نا، تو ہماری فیملی کے کچھ ممبر کہتے ہیں کہ جب آپ اس روڈ پہ رات کے ٹائم گزرتے ہو تو ضرور آپ کو ایک عورت اور ساتھ میں ایک بچہ نظر آئے گا، اور وہ آپ سے لیفٹ بھی مانگے گا کہ وہ پلہ ہاسپٹل تک چھوڑ دینا۔ تو ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ ایک بندے نے اپنی ایک سٹوری لکھی تھی کہ مجھے جو ہے نا ایک عورت نے اسی روڈ پہ جو ہے نا ہاتھ ہلایا کہ رکو، مطلب لیفٹ کی، تو میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک بچہ بھی تھا۔ پہلے تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں مطلب ایسا ہو نا کہ اب یہ رات میں اکیلی عورت اور وہ بھی اجنبی، تو یہ آپ کے ساتھ کیا کرے، یعنی پولیس کیس نہ بن جائے۔ لیکن خیر پھر اللہ کے لیے میں نے گاڑی روکی۔ پٹھان سب ایسے ہی ہوتے ہیں، دل والے، ہمدرد۔ تو میں نے گاڑی روکی اور میں نے اسے کہا ہاں بہن کیا بات ہے، تو اس نے کہا کہ یہ بچہ بہت بیمار ہے اور اس کو بہت بخار ہے اور آپ اسے جو ہے نا ہاسپٹل تک لے کے جائے میرے ساتھ۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو۔ میرے پاس ایک بہت بڑی گاڑی تھی، یعنی ڈائنا ٹائپ کی، جس میں پیچھے میں نے جو سیمنٹ وغیرہ ہے وہ لوڈ کیا تھا، تو اس کو آگے بٹھایا اور میں روانہ ہوا۔ چونکہ گاڑی لوڈ تھی تو تھوڑا زیادہ سپیڈ نہیں لگا سکتا تھا، تو اس نے مجھے کہا سپیڈ سے جاؤ نا، تو میں نے کہا بس گاڑی میں پیچھے سامان بہت ہے، اسی وجہ سے میں سپیڈ سے نہیں جا پا رہا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جو وہ تھی نا اسٹیئرنگ، اس پہ اس نے ہاتھ رکھا۔ میں کافی ڈر گیا نا کہ کیا کر رہی ہے پتہ نہیں۔ تو میں نے کہا نہیں بہن جی، آپ کی بس کا کام نہیں ہے یہ، میں آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہوں، بس اللہ کا نام لیتے ہیں انشاءاللہ آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اس کے بچے کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، وہ بہت گرم تھا، یعنی اسے بخار بہت تھا، اور اتنا گرم کہ میں نے زندگی میں اتنا تیز بخار، جو کہ میرے اپنے بچوں پہ بھی ایسا وقت آیا ہے مجھ پہ کہ بچوں کو میرا بخار ہوتا ہے اور 102 103 بخار ہوتی ہے، لیکن اتنا گرم ماتھا میں نے ان کا نہیں دیکھا۔ تو میں کافی ڈر گیا اور میں نے کہا کہ یہ لو پانی کا بوتل، اس کے ماتھے پہ تھوڑا جو ہے ٹھنڈا پانی کا ہاتھ رکھو۔ تو اس نے مجھے کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اسٹیئرنگ سے ہاتھ، میں نے کہا آپ کیا کر رہی ہے، تو اس نے کہا میں کچھ نہیں کر رہی، اور گاڑی کی سپیڈ اتنی تیز ہوئی، اتنی تیز، اور لگ ہی نہیں رہا تھا کہ پیچھے گاڑی میں مال لوڈ ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں خالی گاڑی میں بیٹھا ہوں اور تیز بھگا رہا ہوں، اور میں ڈر گیا۔ میں نے کہا کیا کر رہی ہے آپ، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا میرا۔ اس نے کہا نہیں ہوگا، اور اچانک وہ رستہ جو آدھے گھنٹے میں، وہ جو ہاسپٹل آ رہی تھی، ہاسپٹل کا نام اس نے نہیں لیا، آدھے گھنٹے میں 10 منٹ میں آیا، اور میں نے گاڑی روکی اور اس نے مجھے کہا میرے ساتھ بچے کو اندر لے کے جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جب وہ گاڑی سے اتر رہی تھی تو خالی ہاتھ اتری، کیونکہ بچے کو ساتھ نہیں، گود میں نہیں لے کر اتر سکتی تھی۔ میں نے بچے کو گود میں لیا اور اپنی سیٹ سے کی طرف سے میں نکلا، اور میں نے گاڑی سے چابی بھی جو ہے نکالی اور جلدی جلدی ہاسپٹل کے اندر گئے، کیونکہ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہا تھا، یہ عورت مجھے کچھ اللہ والی لگ رہی تھی۔ تو میں جیسے ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں گیا تو میں نے بچہ رکھا، تو انہوں نے کہا کیا ہوا ہے، تو میں نے کہا اس کو بخار ہے بہت تیز۔ تو ان لوگوں نے چیک کیا، واقعی بچہ بیمار تھا، اور اس نے کہا کہ اکیلے لے آئے ہو، تو میں نے پیچھے دیکھا وہ عورت نہیں تھی۔ میں نے کہا نہیں اس کی ماں ساتھ آئی ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے ٹریٹمنٹ کی، اس کو ڈرپ چڑھائی، اس کو انجیکشن لگائی، اور میں نے بچے کو وہاں لٹایا اور کہا کہ کتنے پیسے، کاؤنٹر پہ جا کے میں جب پیسے پے کرنے لگا تو میں نے دیکھا کہ وہ عورت وہاں کاؤنٹر پہ کھڑی ہے اور پیسے دے رہی ہے، اور جب میں نے، نہیں سوری اس طرح نہیں ہوا، جب میں کاؤنٹر پہ گیا اور میں نے کہا کتنے پیسوں، تو انہوں نے کہا 600 700 روپے، اس طرح انجیکشن کا اور ڈرپ کا دونوں کا اکٹھے ہو گیا۔ تو 1000 روپے میں نے دیے، اور ان لوگوں نے 1000 روپے سے صرف مجھے 50 روپے دیے، یعنی ٹوٹل اتنا اماؤنٹ آیا تھا۔ اور میں واپس آیا، میں ڈر رہا تھا، اصل میں مجھے پیسوں کی پرواہ نہیں تھی، لیکن میں کچھ ڈر رہا تھا کہ مطلب یہ کون ہے اور یہ کیسی ہے کہ اس نے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھا اور گاڑی، یعنی میں بھولا نہیں تھا۔ اب میں بچے کے پاس واپس آنے کے بجائے باہر نکلا، دروازے سے میں نے دیکھا تو وہاں کوئی عورت نہیں تھی، نہ میری گاڑی کے پاس کوئی ہاں مجھے گاڑی میں کچھ نظر آیا، اسی سیٹ پہ جس سیٹ پہ یہ بیٹی تھی میرے ساتھ۔ تو میں واپس اندر آیا کہ شاید اس کی کوئی مجبوری ہے، تبھی تو اس نے مجھے کہا کہ بچے کو میرے ساتھ ہاسپٹل لے کے جاؤ، شاید یہ نہیں آنا چاہتے ہاسپٹل میں۔ پھر میں بچے کے پاس کھڑا ہوا اور اس طرح انہوں نے ڈرپ تھوڑی تیز کر دی، اور
میرے خیال میں 1 گھنٹے میں سب کچھ ہو گیا، ڈرپ ختم ہو گیا. میں نے بچے کو اٹھایا، بہت پیارا بہت خوبصورت بچہ تھا. میں نے اس کو چوما، لیکن اسی طرح گرم یار، اتنا گرم. اچھا ڈاکٹر نے کہا کہ بخار اب اس کی ختم ہو گئی ہے، کم ہو گئی ہے. تو میں نے اس کے ماتھے پہ آتا کہ وہ پھر بھی جل رہا تھا. تو ڈاکٹر نے مجھے کہا مسئلہ نہیں ہے، پسینے آ رہے اس کو پسینے آ رہے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب تھوڑی دیر میں واپس جا کے بچے کو لے کے میں جیسے ہی گیا تو اپنے سیٹ کے بجائے میں نے اسی کے سیٹ کا دروازہ کھلا، فرنٹ سیٹ پہ وہ میرے ساتھ بیٹھی تھی. میں نے اس کو بچہ ہاتھ میں تمایا، اس نے لیا اور میں نے پھر دروازہ بند کر اپنی سیٹ پہ بیٹھا. اور میں نے کہا بہن جی کیا آپ نے واپس اب وہاں جانا ہے؟ تو اس نے میری طرف دیکھا نا. تو میں نے کہا اگر آپ نے واپس جانا ہے تو میں تو نہیں لے جا پاؤں گا، کیونکہ یہ گاڑی بہت لوڈ ہے اور اس کو اب میں ظاہر سی بات ہے دوبارہ ٹرن لینا ایک ایسی بھاری گاڑی کے لیے، اور وہاں ایک جو یو ٹرن آتی وہ بہت لیٹ آتی تھی دور، کیسے میں مطلب اب تمہیں وہاں لے کے جاؤں. اب میں آپ کو پیسے دے دیتی ہوں، آپ رکشا لے کے خود چلی جائے. تو اس نے کہا نہیں. اس نے میرے ہاتھ میں پیسے تمائے اور اتر گئی، گاڑی سے اتر گئی. اور جب وہ گاڑی سے اتر گئی، جو میری گاڑی میں ایک گرمائش سی تھی نا، سردیوں کا موسم تھا، اتنا گرم ہوا تھا، مجھے اچھا لگا. اچانک ٹھنڈا پڑ گیا. میں اپنے راستے چل، لیکن جب میں نے شیشے میں پیچھے دیکھا نا کہ کیسے جائے گی بیچاری، تو وہاں کوئی عورت نہیں تھی. اور میں اپنے گھر آیا واپس تو عجیب معاملہ ہوا تھا. میں نے پیسے دے کے تو اس نے مجھے 20,000 روپے پکڑا دیے تھے. کیا کوئی بہت امیر عورت تھی اور بہت خوشی سے اس نے دی تھی، یعنی مدد کی ایک، وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہو اور وہ خوش ہوتا ہے، یعنی ایک مشکل وقت میں آپ کسی کے کام آتے تو وہ آپ کو ایک انعام کے طور پر دے دیتے ہیں. میں حیران تھا. میں ان پیسوں کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا کیونکہ میرے صرف 1,000 روپے لگے تھے. میں چاہتا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ وہ دوبارہ آئے گی مجھ سے پوچھے گی کہ کتنے پیسے دیتی، یا مجھے نہیں لگ رہا تھا اچھا کہ میں کسی کے اتنے زیادہ پیسے لے لوں. پھر اسی طرح صبح ہوئی تو میرے کیا ہوا کہ جو مال میں نے پہنچایا تھا وہ ٹھیک ٹھاک پہنچا تھا، میری گاڑی سب کچھ ٹھیک، میں نے سب کچھ دیکھا. اور پھر میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں نے جو ہے نا، میری وائف نے جب ناشتہ تیار کیا تو دروازے پہ دستک ہوئی. اور دروازے پہ دستک ہوئی تو ہماری ایک خالہ ہے دور کی رشتہ دار، وہ آئی اور اس نے مجھے ایک شاپر دی کہ یہ لو. تو میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ ایک عورت نے دی ہے، کہتی ہے کہ رات کو بھائی صاحب نے مجھے وقت پہ ہاسپٹل پہنچا دیا تھا، ورنہ میرا بچہ اب اس دنیا مطلب شاید اس دنیا میں نہ رہتا، تو یہ اس کو دے دینا. اور جب میں نے کھولا تو اس میں ڈھیر سارے پیسے تھے. میں نے کہا یہ کس عورت نے دیے؟ میں بھاگ کے دروازے پہ آیا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا. میں ڈر گیا اور اس دن سے میں تلاش کر رہا ہوں اس عورت کو. وہ جو اللہ والی عورت تھی جس نے میری گاڑی اتنی تیز بھگائی تھی. پھر میں ایمرجنسی گیا اور میں نے وہاں ایک جو ہے نا، وہ جو ایمرجنسی میں جس نے ڈرپ لگایا تھا، سب کچھ میں جانتا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ کل رات آیا تھا، میں ایک بچے کو میں نے ایڈمٹ کروایا. تو اس نے کہا آپ تو نہیں آئی تھی. میں نے کہا میں آیا تھا. آپ اپنی جو کل والی جو ہسٹری ہے نا، جو فائلز ہے، اس میں دیکھے عثمان نام کا ایک بچہ میں لے کے آیا تھا. تو اس نے کہا، کیونکہ یہ نام میں نے خود رکھا تھا. ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کیا نام ہے بچے کا؟ تو میں نے کہا عثمان، کیونکہ اس کی ماں تو گاڑی سے نیچے نہیں اتر رہی تھی. تو میں ڈر گیا تھا کہ کہیں یہ مجھ پہ کوئی کیس نہ بن جائے، غلط کیس. تو انہوں نے کہا کوئی عثمان نام کا کوئی ریکارڈ یہاں پر نہیں ہے.